حاضرین و ناظرین کرام، انسان خطا کا پتلا ہے۔ کمزور ہے، غلطیوں اور کوتاہیوں کا مجموعہ ہے۔ کبھی بھول کر، کبھی جان بوجھ کر اس سے غلطیاں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ رب ذوالجلال کی نافرمانی بھی ہو گئی اس سے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی بھی اس سے ہو جاتی ہے۔ نافرمانی ہو جانا، غلطی ہو جانا، گناہ سرزد ہو جانا، نسیان و عصیان کی دلدل میں پھنس جانا، یہ انسان سے ہوتا ہی رہتا ہے۔ رب العالمین انسان کی نافرمانیوں پر اس کے گناہوں پر، اس کی غلطیوں پر، اس کی کوتاہیوں پر، اس کی لغزشوں پر ناراض ہوتے ہیں۔ یہ گناہ کرے اللہ کو پسند نہیں، یہ ظلم کرے اللہ کو پسند نہیں۔ یہ احکامات خداوندی سے روگردانی کرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ رب العالمین نے اس کے لیے سزائیں مقرر کر رکھی ہیں۔ گناہوں پر عذاب کی وعید سنا رکھی ہے۔ نافرمانیوں پر گرفت اور پکڑ رکھی ہے۔ لیکن وہ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفار بھی ہے، غفور بھی ہے۔ گناہ ہو جانے کے بعد، نافرمانی ہو جانے کے بعد رب ذوالجلال نے یہ نظام نہیں رکھا کہ اب اسے سزا ہی دینی ہے، اب اسے عذاب سے ہی دوچار کرنا ہے۔
بلکہ اس رحمان رب نے، اس رحیم رب نے سزا دینے سے پہلے، عذاب کا شکار کرنے سے پہلے ایک طریقہ ایسا رکھا ہے جس کے ذریعے انسان گناہ ہو جانے کے باوجود، نافرمانی ہو جانے کے باوجود، لغزش اور کوتاہی ہو جانے کے باوجود اللہ کے عذاب، گرفت اور پکڑ سے بچ سکتا ہے۔ اور وہ طریقہ ہے استغفار۔ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے اللہ سے معافی مانگنا۔ رب العالمین سے اپنی کوتاہیوں اور اپنی غلطیوں کی مغفرت کی دعا کرنا، اور یہ سلسلہ اللہ نے اتنا نرم کر کے رکھا ہے، اس میں اتنی وسعت دی ہے کہ یہ نہیں پابندی لگائی کہ ایک دفعہ معافی مانگو گے تو دے دوں گا، دوبارہ نہیں دوں گا۔ 2 بار اللہ سے معافی مانگو گے، تیسری بار گناہ کرو گے تو بخشوں گا نہیں، بلکہ اس میں بڑی وسعت دی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے، فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جن لوگوں سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کسی نافرمانی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کے ذریعے اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، یہ گناہ اپنے اوپر ظلم ہی ہے۔ اللہ کی نافرمانی، اس کو قرآن کہتا ہے تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ کا ارتکاب کر بیٹھا، لیکن گناہ ہو جانے کے بعد ذکروا اللہ، گناہ تو کر بیٹھا لیکن یاد آ گیا، ہو گیا لیکن گناہ کے بعد ذکر اللہ، یاد آیا کہ میں نے کتنے بڑے مالک کی نافرمانی کر دی ہے، میں اتنا بڑا مالک اور مالک حقیقی جس کا آرڈر پوری دنیا پہ چلتا ہے، اور اس کے آرڈر کی انتہا یہ ہے، کمال یہ ہے کہ فرشتوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لا یعصون ما امرہم، فرشتوں جیسی معصوم ہستیاں بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتی۔ میں کیا کر بیٹھا، فرشتے بھی جس کے تابع دار، اور مجال نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے، لیکن میری زندگی کیسے گزری، نہ اللہ کا حکم یاد، نہ اللہ کے رسول کا حکم یاد، غفلت سے بھری ہوئی زندگی اور
نافرمانیوں سے لتڑی ہوئی زندگی گزار بیٹھا میں، اپنی نافرمانی یاد آئی، پشیمانی اور شرمندگی کے خیالات میں تھا کہ ذکر اللہ، یاد آیا کہ میرے اللہ نے مجھے کیسی زندگی گزارنے کا کہا تھا اور میں کیسی ڈگر پہ چلتا رہا، پرواہ ہی نہیں کی اللہ کے حکموں کی اور لاپرواہی کرتا رہا اللہ کے نبی کے احکامات کی۔ گناہوں سے بھری ہوئی زندگی ہے لیکن اللہ یاد آ گیا، اللہ کی گرفت یاد آ گئی، پکڑ یاد آ گئی، اسی ڈگر پہ چل رہا تھا کہ کسی کی آواز ذہن میں آئی، قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، گناہوں پہ دلیری کرنے والے سن، نافرمانیوں بھری زندگی گزارنے والے سن، اللہ کی دی ہوئی مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھانے والے سن، ان بطش ربک لشدید، لذنوبہم، اپنی گناہوں بھری زندگی یاد آئی، اللہ کی گرفت پہ اور پکڑ پہ نظر پڑی تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا اٹھا، رونے، نافرمانیوں والی زندگی میں نے گزار دی، بھری ہوئی زندگی گناہوں والی میں لے کے آیا ہوں، لیکن اب میں دامن پھیلا کے کھڑا ہوں کہ مجھے اپنی مطلب یہ سمجھیے کہ جب بھی گناہوں کی معافی مانگنی ہو اللہ، لیکن ایک شرط اور بتائی، وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، معافی تو مانگی ہے لیکن اس طرح کی معافی مانگے کہ جب مانگی ہے معافی تو دوبارہ پھر وہ گناہ نہ کرے۔ اس کی بندہ قرآن پڑھے تو حیران، وسوسے کا شکار نہ ہو، گناہ اگر چھوڑ دیا ہے پکا پکا تو کسی وسوسے کا شکار نہ ہو، سنے اعلان، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی ہیں جن کے لیے بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، یہی گنہگار، توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے اور گناہوں پر اصرار نہ کرنے والے، چھوڑ دینے والے، بار بار نہ کرنے والے، یہ ساری باتیں ضروری ہیں۔ یہ اللہ ہے نا، یہ رحمان ہے نا، یہ رحیم ہے، یہ غفار ہے، غفور ہے۔ انسان کیا کرتے ہیں، کسی سے کچھ ہو گیا کہتے ہیں میں معافی والا کاغذ ہی پاڑ دیتا ہے واسطے، میرے دروازے تے نہ آوے بندہ دوبارہ، میرے جنازے تے بھی نہ آوے، میرا منہ بھی نہ دیکھے آگے۔ انسان یہ کرتے ہیں، کاغذ ہی میں پاڑ دیتا ہے، کوئی معافی نہیں، اس طرح کے بول بولتے ہیں انسان۔ لیکن ایسے انسانوں کو اللہ بھی ایک بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں، سورۃ النور ہے، فرمایا لا تحبون ان یغفر اللہ لکم، لوگوں آپس میں بھی ایک دوسرے کو معاف کیا کرو، آپس میں بھی ایک دوسرے کی غلطیاں بھلا دیا کرو، یہ جنازوں پہ نہ آنے کی دھمکیاں اور اعلان نہ کیا کرو۔
یہ کاغذ ہی میں پاڑ دیتا ہے، یہ باتیں نہ کیا کر۔ فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، یہ کہتے ہوئے ذرا سوچا کرو، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہیں بھی معاف کرے؟ خود تو اللہ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہو کہ اللہ بڑا غفار، بڑا رحمان، بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے اور ہمیں بخش دے گا، لیکن آپس میں کہتے ہو کہ میرا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ فرمایا ایسے نہ کیا کر۔ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتی ہیں اونچ نیچ، تلخیاں ہو جاتی ہیں، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، خفگی ہو جاتی ہے، غصہ ہو جاتا ہے۔ یہ دروازے بند کرنے اور جنازے پہ نہ آنا اور منہ نہ دیکھنا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ، فرمایا یہ کرنے سے پہلے ذرا سوچو تو صحیح۔ سوچنے کا، الا تحبون، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ پسند کرتے ہیں نا، ہم سب گناہگار ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے۔ فرمایا جب تم اللہ سے امید بخشش اور رحمت کی رکھتے ہو تو آپس میں بھی درگزر والے معاملے کیا کرو، نرمی والے معاملے کیا کرو۔ تو یہ استغفار اللہ نے ایک طریقہ رکھا کہ انسان ہونے کے ناطے، ابن آدم ہونے کی وجہ سے نافرمانیاں تو تم سے ہو جانی ہے، لیکن یہ نہ ذہن میں رکھنا کہ اب ان کو ریموو کرنے کی، ریز کرنے کی، ڈیلیٹ کرنے کی اللہ نے گنجائش نہیں رکھی، یہ نہ ذہن بنا، بلکہ استغفار ایک طریقہ رکھا ہے۔ اور کتنی صاف بات فرمائی، سورۃ انفال کا وہ جملہ جو میں نے خطبہ میں پڑھا، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، لیکن رحمت کی امید کا دامن بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پکڑ کی، گرفت کی سوچ ذہن میں چلتے رہنا چاہیے کہ وہ مالک ہے، جب چاہے مجھے پکڑ سکتا ہے، اور جو آخرت کی سزائیں ہیں وہ تو کلیئر ہیں، وہ تو دینی ہے اللہ نے، وہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ لیکن ان گناہوں، ان سزاؤں سے، ان عذابوں سے بچنے کا راستہ دنیا میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اللہ کی ذات ایسے ہی سزائیں نہیں دے دے گی، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جبکہ یہ مجھ سے معافیاں مانگ رہے ہوں۔ استغفار کرنے والوں کو اللہ سزا نہیں دیں گے، اللہ سے بخشش مانگنے والوں کو اللہ سزا نہیں دیں گے۔ کتنی تسلی ہے، کتنی نرمی کی بات ہے۔ تو یہ استغفار، اپنے گناہوں کو یاد کرنا، اللہ کی گرفت اور پکڑ کے ذہن میں لانا، اور پھر اللہ سے دامن پھیلا کے، آنسو بہا کے، سچے دل کے ساتھ مغفرت اور بخشش طلب کرنا، یہ ایک طریقہ اللہ نے رکھا ہے کہ کیے ہوئے سزاؤں، گناہوں کے باوجود اللہ کی پکڑ سے بندہ بچ سکتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں، خاتم المعصومین ہیں، امام الانبیاء ہیں، بخشے بخشائے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا لوگوں
میرے دل پہ بھی کبھی کبھی پردہ آ جاتا ہے ہلکا سا، تو اس کی وجہ سے میں بھی اپنے مالک سے دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، 70 بار۔ اور آپ کے ارشاد مبارک پر ہی بات مکمل کرتے ہیں تاکہ گفتگو ساری بابرکت ہو جائے۔ فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، جس نے اپنے نامہ اعمال میں بے حد استغفار لکھا ہوا پایا قیامت والے دن۔ اور نامہ اعمال کا جو کنسپٹ ہے سمجھیے، یہ روز نامچہ نہیں ہوتا جس طرح ڈائری، آج 6 فروری ہے، 6 ہے، تو آج کا ایک پیج سب کا بن رہا ہے، سب کا ایک پیج بن رہا ہے، تو اس میں سب کچھ درج ہو رہا ہے، ایسا درج ہو رہا ہے، وقت ذرا کم ہے، آیت مبارکہ ہے 15ویں سپارے، کہ جب وہ دیکھے گا نا بندہ اس کی ڈیٹیل اور تفصیل اور بالکل ذرہ ذرہ، تو کہے گا کہ ما لہذا الکتاب، اس ڈائری کو کیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو نہ چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا، سارے شمار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ آج تو بھول لگی ہوئی ہے نا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، میں کمرے میں ہوں، دروازے بند ہیں، اندھیرا ہے، لیکن ایسی صورتحال نہیں دوستو، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، خود کہے گا کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہوا کیا ہے، اس نے تو سارا ریکارڈ بنا رکھا ہے میرا۔ تو اس میں اس کی بات ہے، وہ جو فرمان رسول میں عرض کرنے لگا تھا، فرمایا میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، جس نے اپنی اس ڈائری میں قیامت والے دن کثرت سے استغفار لکھا ہوا پایا، اس کے لیے بخشش ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، وہ بچ گیا اللہ کی پکڑ سے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہوں بھری زندگیاں، ان سے کنارہ کشی ضروری ہے، واپس آنا ضروری ہے، نافرمانی چھوڑنا ضروری ہے، مالک حقیقی کی بارگاہ میں آنسو بہانا، دامن پھیلانا، گڑ گڑانا بڑا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے پھر ایک خاص مہینہ رمضان المبارک کا آ رہا ہے، جو بخششوں، رحمتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے، تو اس کے آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کا پورا جائزہ لے لیجیے۔ سانس کا اعتبار نہیں، دھڑکن کب بند ہو جائے کوئی پتہ نہیں، کسی کا کوئی پتہ نہیں، اپنے مالک کے ساتھ معاملات درست کر لے سارے، ہم سب، میں بھی آپ بھی، اور اس کا بہترین طریقہ استغفار ہے، ایک ایک گناہ یاد کر کے رب العالمین سے بات کی جائے دعاؤں میں کہ میرے اللہ ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، لغزش ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، تیری رحمت بہت زیادہ، گناہ تھوڑے ہیں تیری رحمت زیادہ ہے۔ جب پشیمانی لے کر حاضر ہوں گے، شرمندگی کے آنسو لے کر حاضر ہوں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی رحمت، بخشش اور مغفرت سے نوازیں گے۔ اللہ رب العالمین آنے والے مہینے کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی اور اس کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔